सूरत النساء آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، جب آئے ان کے پاس، امر من الامن او الخوف، امن یا خوف کی خبر، اچھی یا بری خبر، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، ولو ردوہ، اگر وہ لٹا دیں اس کو، الی الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان لوگوں کی طرف جو زیادہ فہم رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، البتہ وہ جان لے اس کو وہ لوگ، اس خبر کو وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو کمی پیشی کو دیکھتے ہیں، ولولا فضل اللہ، اور اگر اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی، الا قلیلا، مگر بہت کم لوگ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر منافقین کی ایک عادت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ عادت ایسی ہے جو سمجھدار لوگوں کے علاوہ اکثر یہ پائی جاتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے چند دن کے لیے جدائی اختیار کر لی، اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے، اور بغیر طلاق دیے، کوئی بات نہیں تھی یا کوئی بات تھی بھی صحیح تو آپ علیہ السلام نے طلاق نہ دی، ایسے ہی جدائی اختیار کر لی۔ مسجد کے اندر آپ علیہ السلام نے رہنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات اتنی پھیلی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی۔ غالباً یوں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا دور رہتے تھے، مدینہ شہر سے تھوڑا دور رہتے تھے اس وقت جب یہ معاملہ پیش آیا۔ طریقہ عادت یہ تھی کہ ایک دن اپنے کسی ساتھی کے ذمہ لگا دیتے کہ مدینہ کے بارے میں کوئی خبر ہو تو میرے پاس لے کر آنا۔ دوسرے دن اس کی نہیں اپنی ذمہ داری لیتے تھے کہ میں جاؤں گا، کوئی خبر ہوگی میں تجھے آ کے بتاؤں گا۔ یہ آپس میں ایک طے کر لیا تاکہ ہمیں کوئی بھی صورتحال ہے اس کی ہمیں معلومات ہوتی رہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آدمی خیر خبر رکھے دوسروں کی، جیسے میں مسجد میں ہے کہ فہم میرا فلاں نمازی نہیں آیا، ٹھیک ہے، میرا فلاں ساتھی نہیں آیا، محلے والے سمجھے کہ یہ کافی دنوں کے ملا نہیں ہے، اس کی خیر خبر کوئی اس طرح، یہ اچھی چیز ہے، اللہ کو بڑی پسند ہے یہ۔ تو حضرت عمر نے ایک دن اس کو بھیجا کہ کوئی خبر ہو تو مجھے بتانا۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے تو بیویوں سے جدائی اختیار کر لی ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر اس وقت پریشان ہو گئے، فوراً چلے وہاں سے اور مدینہ میں آئے اور آپ علیہ السلام کے پاس آ کے اجازت طلب کی۔ آپ کی طرف سے اجازت دی گئی تو اندر گئے، آپ علیہ السلام سے جا کے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ بات تو باہر مشہور ہو چکی ہے۔ اب یہ جو مشہور کرنے والے تھے وہ منافقین تھے، پھر جو کوئی مسلمان سن لیتا وہ آگے وہی بات کر دیتا، تو پھیلانے والے یہ منافقین تھے۔ تو انہوں نے عرض کی بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے تو کوئی طلاق نہیں دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر میں مسجد میں جا کے اعلان کر دوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، غلط باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ تم اعلان کر دو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے اور اونچی آواز سے اعلان کر دیا کہ جو تم نے سنا ہے وہ غلط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی۔ ایک یہ
دوسری بات، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کسی سریے میں جنگ کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جب پھر وہاں سے جو واپس آتے تھے صحابہ، تو منافقین کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ خبر رکھتے تھے وہ کب آ رہے ہیں۔ جب وہ مدینے کے کچھ قریب آتے تو یہ لوگ پہلے پہنچ جاتے مسلمانوں سے، ان سے جا کے پوچھتے کہ بتاؤ کیا بنا، تم گئے تھے اللہ کے راستے میں، کوئی جنگ ہوئی نہ ہوئی، یا پھر تم مغلوب ہوئے یا غالب ہوئے، کیا معاملہ پیش آیا۔ اب یہ لوگ جا کے پوچھتے تھے۔ اب وہ مسلمان جو ہوتے تھے وہ بتا دیتے تھے بھی ہمیں شکست ہوئی ہے یا ہم غالب آئے ہیں، فتح ملی ہے، تو بتا دیتے تھے وہ، یا کوئی اور بات واقعہ ہوتا تو وہ بھی بتا دیتے تھے۔ اب یہ جو منافقین تھے یہ مسلمانوں کی خیر کی خبر تو اتنی نہیں پھیلاتے تھے، لیکن کوئی شکست کی ہوتی یا مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہوتی، اس بات کو آ کے پھیلا دیتے تھے مدینہ میں۔ جب وہ بات مدینہ میں پھیلتی تھی، اب مسلمان جو ابتدائی مسلمان ہوتے تھے ان کے دل وہ کمزور ہوتے تھے، وہ سوچتے کہ یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ، وہ پریشان ہو جاتے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچاتے تھے منافقین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اسی بات میں یہ ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ، دیکھیے اب وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، جب کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے، امر کوئی خبر، ٹھیک ہے، من الامن او الخوف، امن کی یا خوف کی، یہ تو یہ ہے، امن سے مراد کوئی خیر کی خبر، خوف سے مراد کوئی شر کی خبر۔ خیر اور شر کی خبر کوئی بھی ان کے پاس آتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، اذاعوا بہ، اس کو پھیلا دیتے ہیں، لوگوں میں پھیلا دیا۔ ولو ردوہ، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولو ردوہ، اگر وہ اس خبر کو الی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے، لوگوں میں نہ پھیلاتے، کوئی بھی خبر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، یا ان لوگوں کو پہنچاتے جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے ہیں، یعنی صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کے پاس پہنچاؤ، یہ معاملے کو سمجھیں گے، دیکھیں گے، ان کے پاس پہنچاؤ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور اس میں سے جو بات بتانے کی ہوگی وہ بتائیں گے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ کوئی بھی معاملہ ہے اس کی خبر اہل علم کو، سمجھدار کو دینی چاہیے، وہ پھر اس خبر کو سنے، اس خبر کو سننے کے بعد اس کی تحقیق کرے کہ معاملہ کیا پیش آیا ہے، ہوا کیا ہے، یہ کہ بات غلط تو نہیں ہے، وہ اس کو سمجھ کر پھر اس کو آگے بتائے، یا اس کو پھر آگے اسی طریقے سے بتائے جیسے بات اصل ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے یہ نہیں کیا آگے بیان کر دیا، نہیں، وہ فوراً آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ معاملہ کیا ہے، وہ اس کو دیکھوں۔ انہوں نے معاملے کو دیکھا اور جو بات تھی اصل، جو حقیقت تھی، اس کو پھر آ کے مسجد میں لوگوں میں اعلان کر دے کہ حقیقت یہ ہے۔ تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی خبر ہو، کوئی ایسا کوئی خیر اور شر کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، یا کوئی بھی اہم خبر آتی ہے ہمارے پاس، اس کی تحقیق کریں پہلے، بجائے اس کی کہ اس کو آگے پھیلائیں، اس کی پہلے تحقیق کریں۔ اور پھر ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کوئی جو بات سنے اس کو آگے بیان کر دے۔ ایک آدمی کہہ رہے میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر وہ کوئی بات سن کے آگے بیان کرتا ہے تو یہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ جھوٹوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خیال کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ اصل معاملات نا ہمارے مسائل میں بھی، اور اس طریقے سے کوئی دینی بات میں بھی، کتنی باتیں ایسی ہیں جو حدیث نہیں ہے، یا وہ کسی کا قول نہیں ہے، وہ صرف ایسے ایک جو ہمارے دانشور لوگ تھے یا جو ہمارے سمجھدار، ان کی ایک ایسے الفاظ ہیں جو ہماری زبانوں کے مشہور ہیں، اب وہ ایسے جملے ان کو اٹھا کے لوگوں نے کیا کر دیا، صحابہ کی باتیں بیان کر دیں اور حدیثیں بنا دیں، ایسے ہی انہوں نے کر دیا۔ اب کتنی باتیں ہم دیکھتے ہیں،
موبائل پر بھی کہ کوئی بات آتی ہے اکثر یہ لکھا ہوتا ہے قول علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کوئی بات ایسے منسوب کر دی جائے جو ان کی طرف سے نہیں ہے، تو کیا یہ آدمی، اور جو اس کو پھیلانے والا ہے، کیا یہ آدمی صحیح کر رہا ہے؟ تو اس کو جتنے لوگ یہ سمجھے گے کہ یہ حضرت علی کو فرمان ہے، حقیقت میں نہیں ہے، تو انہوں نے ایک صحیح کو غلط کو کیا سمجھا؟ انہوں نے صحیح سمجھا۔ اب یہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ کہ ہم نے تحقیق نہیں کی۔ اس لیے کوئی بھی بات آئے، ایسی بندے کی بات لیں جس کی بات معتبر ہو، اور وہ یا خود علم بھی ہو، اگر علم میں نہیں ہے تو پوچھ کر پھر اس کو آگے بیان کریں۔ اس کا ہم جو ہے نا خیال کریں۔ اکثر مسائل آتے ہیں، ماشاءاللہ اکثر رضا پوچھتے بھی ہیں، وہ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، اس کو آگے کیسے بیان کریں، ٹھیک ہے، وہ پوچھتے ہیں۔ پھر جب پوچھتا ہے آدمی کو دل کو تسلی ہوتی ہے، پھر جب آگے بیان کرتے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا صدقہ جاریہ شروع ہو رہا ہے اس عمل سے۔ تو یہ ہے، دیکھیں ذرا اس کو، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اب وہ جان لیتے ہیں اس بات کو وہ لوگ جو اس میں سے بات نکالتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، اس کو نکال کے چھان بین کر کے پھر اس کو آگے بیان کرتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی۔ اس کا فضل کیا ہے کہ اس نے دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اور اس کی رحمت کیا ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، قرآن عطا فرمایا۔ تو کیا ہے، لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم اگر یہ اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، رحمت نہ ہوتی، تو تم شیطان کی پیروی کرتے، الا قلیلا، ہاں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے بچتے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کا فضل، اس کے دین اسلام سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صحیح راستے پر تھے۔ صحیح راستے سے مراد یہ ہے کہ وہ توحید کے راستے پر تھے، رسالت تو ان کے پاس نہیں تھی، لیکن توحید کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ جیسے ورقہ بن نوفل ہے، جو ورقہ بن نوفل وہ ہے جو آپ علیہ السلام غار حرا سے آئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے تھے۔ تو ورقہ بن نوفل نے پوچھا تھا آپ علیہ السلام سے، اس لیے کہ جب آپ علیہ السلام غار حرا سے آئے تھے تو آپ علیہ السلام کو کافی طبیعت جو ہے نا، پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو طبیعت بھی آپ علیہ السلام کی ایسی ہو گئی تھی، اور آپ علیہ السلام کو سردی ایسی، تو آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر کمبل اوڑھو۔ اس لیے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، ٹھیک ہے، کمبل حضرت خدیجہ نے اوپر اوڑھا، اور پیچھے کیا بات ہے، کیا معاملہ پیش آیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے بتایا، تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے اندر تو کئی صفات ہیں، اور ان صفات میں سے جو انہوں نے صفات گنوائی ہیں وہ یہ تھی کہ آپ تو یتیموں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو سچے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی صفات گنوائی۔ تو آپ علیہ السلام پھر ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کس کو دیکھا ہے، کیا اس کی شکل و صورت تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے بتایا، تو اس نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، یہ وہی فرشتہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس یعنی آخری نبی بنائیں گے، اور آپ جو ہے اس امت کے نبی بنیں گے۔ تو یہ ورقہ بن نوفل نے کہا، اور اس نے کہا کہ اگر میرے سے ہو سکتا تو میں آپ کا ضرور ساتھ دیتا۔ تو وہ چند دن کے بعد وہ دنیا سے انتقال کر گیا، فوت ہو گیا۔ تو یہ تھا الا قلیلا کے اندر کہ بہت کم لوگ ایسے تھے جو مشرکین جو لوگ تھے ان سے یہ بیزار تھے، وہ بتوں کی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ان کو بھی کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، بچتے رہتے تھے، یہی ہے۔ اور یہ چیز عقل کے ذریعے بھی انسان کو سمجھ آ سکتی ہے، جو بات حقیقت ہے وہ آدمی کو عقل بھی بتا دیتی ہے، دل بھی بتا دیتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہے، اور پھر جب تک اس کو کوئی بتانے والا نہ ہو۔ ہاں جب کوئی بات کسی سے پتہ چل جاتی ہے، حقیقت آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آدمی اپنا ذہن اسی کی طرف لے جاتا ہے کہ بات یہ ہے اصل۔ تو آدمی کو سب سے پہلے ہی دل بتا دیتا ہے اس کو، اسے کہتے ہیں کہ دل مفتی ہے، آدمی کو بتا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے جس کا یہ مفہوم ہے کہ آدمی کو کوئی بھی غلط کام ہے وہ آدمی کے دل میں آ جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، دل میں آ جاتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ ساری باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ